مولا میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو بندے تن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا اور مشکل جا بھی سر پر آئی تیری رحمت آئے جب میں نے تجھے پکارا جب میں نے تجھے پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر دے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر دے میرا کے امام نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے اور تم جو بنا
صدائیں درودوں کی آتی رہیں جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آباد رکھے اہل سنت کو، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یا رسول اللہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت. سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت. میں تو جہاں بھر میں تیری تصویر لیے پھرتا ہوں. ملتمس ہوں بلبل باغ رسالت بہت ہی خوبصورت آواز پیر سیال کے غلام جناب محمد وقاص اللہ سالوی سے کہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثناخوان مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ یا سیدی یا نبی اللہ. تمام حضرات ذوق و محبت کے ساتھ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی حاضری دعائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بآواز بلند جھوم جھوم کے درود پاک کا نغمہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھ لیجیے بلند بلند رسول اللہ وسلم علیک یا. ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہ بھی زبان پہ درود و سلام آ جائے. کچھ کہتے سبحان اللہ کہ وہ بھی زبان پہ درود و سلام آ جائے. اور مدینے سے خدایا پیام آ جائے ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے.
حسنین دنائے تے کوئی پانی زمزم کہتے سبحان اللہ کریم سارے مکہ پاک جی نے پاک پاک کے اب زمزم پیڑ دی سعادت نصیب فرمائے چکے دعا کوئی ہماری سورت پر کی زینت بنے ہیں خطیب اہل سنت فاضل جلیل استاد العلماء کروڑوں عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن دربان مسئلہ کے رضا حضرت علامہ مولانا نورالدین صاحب نیالوی آپ کو دل کی حامی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر عاشقان مصطفیٰ کے سروں پہ سلام دے بس 5 منٹ بھائی وقاص کی حاضری کے بعد آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ نورانی بیان ہوگا اور 4 بجے انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگا میرا بتا میرا منگتا میرا خدا
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی
وساطت سے الحمدللہ 300 گھروں میں سرکار کے ذکر کی محفل کو سجا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو اور شوق کو سلامت رکھے۔ بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ اور دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ اور منا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان، فاضل جلیل، عالم نبی، کروڑوں عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، ترجمان مسلک رضا، حضرت علامہ مولانا محمد مظفر الدین صاحب بندیالوی، فاضل عالم اسلام کی دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ مدنیہ امدادیہ بنیاد شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔
عمر میں، صحت میں، بالخصوص عشق رسول کے جذبہ میں اللہ اور زیادہ اضافہ فرمائے. اور میرے بھائی مولانا مان اللہ خان صاحب کے والد دی وقار اور والدہ صاحبہ مرحومہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جتنے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے جتنے اقربا، اعزاء، رشتے دار، احبا، دوست، بھائی، خاندان کے رخصت ہوئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے. اب دی وقار مذکور پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے. موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. بندہ پہلے ہوتا ہے، یاد بعد میں ہوتی ہے. اور ولادت پہلے ہوتی ہے، نام بعد میں ہوتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہن کے آخری نبی بن کے تشریف لائے. نبیوں میں آخر میں تشریف لائے اور ذکر پہلے ہوتے. زمانہ آدم علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے، زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے، زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے، زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے. بلکہ یوں کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا تب ہی ذکر مصطفیٰ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب ہی ذکر مصطفیٰ ہوگا. ذہن میں سوال آئے گا، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو ذاکر کون ہوگا، تو ذکر کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں، جب کچھ نہ تھا تو خود خدا میرے نبی کا ذاکر تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب ہی ذکر مصطفیٰ کا ذاکر خدا ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. تو زمانہ آدم علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے. وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی بائیں پسری سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا کے ساتھ ہوا تو حکم ہوا، پیارے آدم اس کا حق مار ادا کرو، اس کا حق مار ادا کرو. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس کا حق مار کیا دوں؟ فرمایا، میرے آدم میرے محبوب پہ 20 مرتبہ درود پڑھ، تمہارا حق مار ادا ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا زمانہ آدم علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا نا لا تقربا هذه الشجرہ، اے میرے آدم جنت میں رہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں 300 سال مناجات کرتے رہے، 300 سال معافی مانگتے رہے. 300 سال گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ اپنے سونے محمد کے صدقے معاف کر دے. اللہ کریم نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم تو نے کیسے پہچانا؟ اور کہ یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو عرش کے کنگرے پہ لکھا تھا، آسمان کی بلندیوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں سمجھ گیا اس نام کو تم نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا، یہ نام تیرا بڑا پیارا نام ہے، یہ تیرا بڑا محبوب نام ہے، اس لیے میں نے اس کا واسطہ دیا. فرمایا میرے آدم اگر 300 سال پہلے اس نام کا واسطہ دیتا اگر نام محمد را نجاب الدیش شفیع آدم، اگر نام محمد را نجاب شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ ننو ازگر کرنے چاہیے. تو اب دی مقار زمانہ آدم علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے، زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ایک روایت کے مطابق اس نے 100 سال گناہ کیے اور ایک روایت کے مطابق اس نے 200 سال گناہ کیے. بولے کتنے سال؟ بولیے 200 سال. 4 بجے تک اپنی گفتگو کو ہم نے ختم کرنا ہے، نماز اثر پڑھنی ہے. تو اباب دی وقار ایک روایت کے مطابق 100 سال، دوسری روایت کے مطابق 200 سال. 200 سال اللہ کے اس نبی کے امتی نے، موسیٰ علیہ السلام کے غلام نے اللہ کی نافرمانی کی. جب فوت ہوتا ہے قوم کہتی ہے اس قابل نہیں، اس کو غسل دیں. قوم نے کہا اس قابل نہیں کہ ہم اس کو کفن دیں، جنازہ پڑھیں. انہیں اٹھایا اور جا کے گندے ڈھیر پہ ڈال دیا. جو ہی گندے ڈھیر پہ ڈالا نا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، فاف اللہ الی موسیٰ ان مخرجو وصلی علیہ. اللہ نے فرمایا میرے کریم ہمارا پیارا فوت ہو گیا، ہمارا پیارا فوت ہو گیا. ان مخرجو وصلی علیہ، انہیں اٹھائیے اور جنازہ پڑھیے. یا اللہ وہ تیرا پیارا ہے، وہ تو 100 سال تیرے نافرمانی کرتا رہا، 100 سال تیرے حکم سے دور رہا. فرمایا میرے کریم معاملہ یہ ہے تو ایسے بات جس طرح تیری امت کہتی ہے کہ جب بندہ نافرمانی کرتا رہا 100 سال میری یاد سے دور رہا. اے میرے کلیم معاملہ یہ ہے کل ہمارا شرط تورات نظر الى اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینہ ہے. اے میرے کلیم جب یہ تورات کھولتا تھا، سبحان اللہ، جب یہ تورات کھولتا تھا میرے محبوب کا نام آتا تھا، میرے محبوب کے نام کو چوم کے آنکھوں بھی لگاتا تھا. میں اس کے گناہوں کو دیکھوں، محبوب کے نام کو دیکھوں. فرمایا میرے کریم میں نے محبوب کے نام کے عظم کی وجہ سے اسے معاف کر دیا. تو ذرا یار آپ اندازہ کریں
موسیٰ علیہ السلام کا امتی میرے نبی کے نام کو چومے، میرے نبی کے نام سے دے، رب اسے شرمندہ نہ ہونے دے. نبی کا غلام ہو، نبی کا آنے والا ہو، نبی پاک کا کلام پڑھتا ہو، نبی پاک کا نام آ کے سن کے مچلتا ہو، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اللہ اسے کیسے شرمندہ کرے گا. بلکہ میرا ذوق ہر نظر کانپ اٹھے گی، معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. تو زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے، زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں. بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پتھر لانے والے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. باپ خلیل اللہ، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ. اللہ کا گھر بن رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے کعبہ شریف کی. جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، جب اللہ کا گھر بن گیا، تیار ہو گیا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ گھر میں نے بنا دیا، اب میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس کی اجرت مانگتا ہوں. اللہ نے فرمایا مانگ میرے نبی کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ گھر میں نے بنا دیا، اس کو بسانے والا محمد کو بھیج دے، اس کعبے کو بسانے والے محمد کو بھیج دے. تو پتا یہ یا اللہ اپنے رسول کو بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اپنے رسول کو بھیج دے. پتا یہ چلا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا چرچے میرے نبی کے، زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا چرچے ہمارے نبی کے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں میری قوم ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ محمد، اے میری قوم تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں. اے اللہ کے نبی کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، اللہ کا وہ نبی آنے والا ہے، اللہ کا وہ معبود تشریف لانے والا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، اور اس کا نام گرامی اسم گرامی احمد ہے. اس کا اسم گرامی احمد ہے. حضور کے دو نام مبارک ہے، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد. پھر مجھے کہہ دیجیے جو اسم گرامی شرف اللہ قلم ہے، جو اسم گرامی شرف اللہ قلم ہے، وہ دل پہ رقم، دل پہ رقم، دل پہ رقم ہے، اور دیتا ہے جو منزل کا پتہ اعلی طلب کو، وہ ان کا قدم، ان کا قدم، ان کا قدم ہے. اور مجھ جیسے گناہگار کا یہ درجہ عنایت، یہ ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے. تو حضور علیہ السلام کا نام مبارک محمد. بولے ذرا پیار سے کہیں، اور پیار سے کہیں، آپ ذرا پیار سے کہہ رہے کہ ساتھوں پہ غور کریں. محمد، اللہ نے محبوب کا نام بھی ایسا رکھا، اونٹ خود بخود ایک دوسرے کے منہ سے لیتے ہیں. محمد دو مرتبہ اونٹ چھوٹتے ہیں. محمد کہ سونا نام محمد دا جے کوئی مونو علاوے، کہ سونا نام محمد دا جے کوئی مونو علاوے، ایک لب پھر نال دوجے دے گھڑ گھڑ جفیاں پاوے. اللہ نے محبوب کا نام بھی ایسا رکھا. بابا میری وقار یہ نام کتنا برکت والا ہے، یہ نام کتنی شان والا ہے. آئیے سنتے ہیں شیخ موقف علیہ السلام شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تسمیہ کرد حق تعالی ابتدائی آفرینش ادھارا سال. اب دنیا میں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، نام بعد میں ہوتا ہے. ہمارے آقا آئے بعد میں ہے، نام پہلے لیے جا رہے ہیں. فرمایا ابتدائی آفرینش ادھار سال، فرمایا آفرینش ابتدائی آفرینش 1000 سال پہلے رب نے محبوب کا نام رکھ دیا. اور ہمارا کتنی شان والا ہے، ذرا توجہ سے پیار سے کہہ سبحان اللہ. اب میں محمد کے نام کی فضیلت سنانے والا ہوں، بڑی مزیدار ہے. میرا آقا فرماتا ہے جس نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا، کیا نام رکھا؟ ہم کتنے خوش قسمت ہے، کوئی غلام محمد، کوئی محمد. اگر اپنے نام کے ساتھ محمد لگاتا ہے تو نیت کر لے، اگر آپ کے نام کے ساتھ محمد نہیں ہے نیت کر لے آپ کے ساتھ میرا نام ہے محمد امان اللہ. مثال کے طور پہ یہ رکھ لیں. مجھے یاد ہے جب میرا شناختی کارڈ بنا تو میرے مظفر الدین یہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے جوہر آباد جانا پڑتا. میں جوہر آباد میں گیا تو جب میں نکل رہا تھا تو میرے ذہن میں حدیث آئی. میں نے کہا یہ حدیث تو بڑی فضیلت والی ہے، نام محمد ہونا چاہیے. تو میں نے صرف مظفر الدین لکھ دیا. میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اپنا نام میرے نام کے ساتھ محمد بھی ہوتا. تو جب میرا شناختی کارڈ آیا تو لکھا تھا محمد مظفر الدین. میری طبیعت بڑی خوش ہوئی، میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے خود بخود اس کی قلم سے نام محمد لکھا گیا. حضور کا نام اتنی برکت والا ہے، ذرا توجہ سے سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا کان ہوگا ومولود فی الجنہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ بچہ مولود اس کا بچہ ہوگا، اس کا باپ. فرمایا جس نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا وہ یعنی اس کا باپ مولود اس کا بچہ میرے نام کی برکت سے رب دونوں کو جنت عطا کرے. اور اگلی حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، توجہ کریں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، کل قیامت والے دن رب اس کو جنت عطا کرے.
یہ میرے آقا کا فرمان ہے. توجہ کریں. من اسمہ محمد فلیدخل الجنہ لکرامات اسمہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے میرا نام نہ محمد رکھا، اپنے بچے کا نام، اپنے اولاد کا نام محمد رکھا، فلیدخل الجنہ، اللہ اس کو جنت دے گا. کیوں دے گا؟ لکرامات اسمہ. فرمایا میرے نام کی برکت کی وجہ سے، میرے نام کی برکت کی وجہ سے. احباب دی وقات دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، آور لوگ آئے، شخصیات آئیں اور بڑے عہدوں پہ لوگ فائد ہوئے، ان کے بڑے چرچے ہوئے، ان کا بڑا نام چلا. دنیا سے گئے، عہدہ ختم ہوا، ان کا چرچا ختم ہونے لگا. آہستہ آہستہ ذکر مٹتا گیا، آہستہ آہستہ ذکر مٹتا گیا. لیکن آج وہ جنرل پریز مشرف کا وہ دور تو نہیں ہے نا، وہ شور تو نہیں ہے جب وہ صدر کا. اس طرح نہیں ہے. ضیاء الحق کا وہ چرچے تو نہیں ہے جو اپنے دور میں صدر ضیاء الحق کے چرچے تھے. پتا ہے اتنا دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے چرچے، بڑے بڑے نام، بڑا بڑا ذکر تھا، لیکن دنیا سے گئے. چرچے آہستہ آہستہ ختم ہوتے گیا. جو دنیا میں موجود ہے عہدہ ختم ہوا، چرچا ختم ہوتا گیا. خدا کی قسم میرے آقا آئے نہیں تھے، چرچے ہو رہے تھے. دنیا سے زہری پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، لیکن قیامت تک میرے آقا کے چرچے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا ہمارا فانا لاکھ کا ذکر. محبوب کسی کا ذکر کوئی بلند کرے، کسی کا ذکر کوئی بلند کرے، محبوب تو وہ ہے. عرفانا لاکھ کا ذکر، تیرے ذکر کو رب نے تیرے لیے بلند کر دیا. فرمایا بلند آخرت خیر اللہ کا من الاولی. اے میرے محبوب وقت گزرتا جائے گا، تیرا ذکر بڑھتا جائے گا. اور الشفا کتاب عربی موجود ہے، اس کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. اس کے اندر یہ موجود ہے. میرے آقا بیٹھے اور جناب جبریل حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں آقا اتدری کیف الفاظ ذکر رکھا. اللہ پوچھتا ہے محبوب ذکر کیسے تیرا بلند کر دیا؟ محبوب تیرا ذکر ہم نے کیسے بلند کر دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اللہ بہتر جانتا ہے. عرض کی آقا اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت معی. اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اب الفاظ ذکر یوں کیا لے رب بتانا چاہتے ہیں محبوب نماز میری ہوگی اس میں نام تیرا ہوگا، اذان میری ہوگی اس میں نام تیرا ہوگا، عبادت میری ہوگی اس میں نام تیرا ہوگا، اقامت میری ہوگی اس میں نام تیرا ہوگا، قرآن کا نام میرا ہوگا اس میں نام تیرا ہوگا، فرش میرا ہوگا، تلوے تیرے ہوں گے، عرش میرا ہوگا، جوڑے تیرے ہوں گے، گرمان میرا ہوگا اس کے اوپر نام تیرا ہوگا، جب خزانے میرے ہوں گے تقسیم کرنے والا تو ہوگا، کوثر میرا ہوگا، غلاموں کو پلانے والا تو ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو باتیں سنیں اور اس کے بعد آخر میں جو ہمارا ٹائم رہتا ہے 10 منٹ اس طرح کی باتیں عرض کریں گے. یاد رکھیں میرے بھائی، میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے تھے. ابو جہل آیا. بولو کون آیا؟ ابو جہل. مٹھی بند ہے، میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں اور باہر نکالوں. میں بولوں بھائی ہاں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہو. ابو جہل مٹھی بند کر کے آیا. کہتا ہے گھر رسولی چیز در دستم نے. ہاں اللہ کے سچے محبوب ہو نا، اللہ کے سچے رسول ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بتاؤ میری مٹھی میں گھر رسولی چیز دستم نے. ہاں اے محمد کریم اللہ کے سچے نبی ہو نا، گھر رسولی چیز اگر اللہ کے رسول ہے تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے ابو جہل میں بتاؤں یہ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون؟ میں بتاؤں یہ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا جناب مٹھی والی چیز بولے تو بڑی بات ہے. سرکار فرمایا تیرے ہاتھ میں نا 6 کنکریاں ہیں، 6 کنکریاں ہیں. ذرا کان کے ساتھ لگا کے میں محمد کا کلمہ پڑھ رہی ہوں. جب کان کے ساتھ لگایا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے. کون بولے آلو بولا جانتا ہے، گنگیا نو گلا کڑا جانتا ہے، پتھراں دی گل میں پڑھا جانتا ہے. بول اٹھے تیرے حکم پہ، پتھر بھی شجر بھی ایک مائی نہیں چاہنے والا، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی. دوسری بات سنیں میرے بھائی، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی عظمت عطا فرمائی، اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی، کتنا اللہ نے رتبے عطا فرمائے. آپ اس بات سے اندازہ کریں، آپ اس بات پر غور کریں ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام نا جا رہے ہیں، راستے میں کافروں نے گو شکار کی ہوئی ہے. بول کیا شکار کی ہے؟ گو. کریم آقا علیہ السلام کریم سے گزرے نا تو کہنے لگا محمد کریم علیہ السلام یہ گو تمہاری گواہی دے نا تو میں مان جاؤں گا اللہ کے سچے رسول ہے. یہ گو گواہی دے. بولو کیا گواہی دے؟ یہ گو گواہی دے. انہوں نے کہا گو کبھی بولی یہ گو شکار کی ہوئی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے کہا یا ایھا الدابۃ من تابت. اے گو بتا نا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو کہتی ہے محمد کریم علیہ السلام میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو خشکی کا بھی رب ہے، تری کا بھی رب ہے. فرمایا یا ایھا الداب من انا. اے گو بتا میں کون، بتا میں کون ہوں. گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. وہ کہتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہو اور آخری نبی بھی ہو.
آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہو اور آخری نبی بھی ہو، تو پھر مجھے کہہ دیجیے نہ نیر وایا بن دیے نہ دکڑے سنایا بن دیے اللہ دے محبوب اگر تیرے بڑھایا بن دیے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کوشش کیا کرے سچ بولا کرے، کوشش کیا کرے سچ بولا کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ کی توجہ ہے نا بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری باتوں کی؟ جی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی۔ وہ کہتا ہے کہ بخیل تھا نا بڑا، اس کے دروازے پہ کوئی مہمان آ گیا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ دروازے پہ جا کے دیکھا کون آیا۔ اس نے آگے جلدی جلدی بتایا ابا جی وہ فلاں مہمان آئے ہوئے، وہ نا شہر سے روٹی کھا رہا تھا ماکی سے، تو کنجوس کنجوسی ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا نا بیٹا جلدی کھا لی، یہ روٹی جو ہے نا چھپا دے، مہمان آئے گا نا وہ بڑا بے تکلف ہوتا ہے، بڑے ساتھی کی بے تکلف بھی ہوتا ہے نا، مہربان دوست ہوتے ہیں بڑے بے تکلف، سمجھتے ہیں نا مہمان کی بے تکلف ہوتا ہے، دوست بے تکلف بھی ہوتے ہیں۔ وہ کسی دوست نے کسی نے پوچھا بھائی گرم چلے گا کہ ٹھنڈا چلے گا؟ انہوں نے کہا پہلے ٹھنڈا بھی چلے گا پھر گرم بھی چل جائے گا۔ تو وہ بھی بڑا بے تکلف تھا، اس نے آتے ہو نا بوتل اٹھائی شہد کی اور اپنے ہاتھ پہ نا وہ شہد ڈال کے نا وہ چاٹنے لگا۔ جو بخیل تھا نا اس کو بڑی تکلیف ہوئی، بھائی میرا شہد جو ہے نا وہ چاٹنے لگا، تو کہنے لگا بھائی یہ سینے کو جلن لگتا ہے، سینے کو جلاتا ہے، سینے کو جلاتا ہے۔ میرے کو جلائے گا یا نہیں؟ تجھے تو ضرور جلا رہا ہوں۔ بخیل بخیل ہی ہوتا ہے، بخیل مومن بخیل ہو سکتا ہے، فرمایا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی کوشش کریں، جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو کوشش کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے انشاءاللہ۔ دوسری بات، دوسری کوشش کریں کہ وعدہ پورا کیا کریں، وعدہ کریں کسی کے ساتھ تو کیا کریں؟ پورا کریں، وعدہ کریں، اگر وعدہ کر رہے ہیں تو پورا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس دوست کو ٹالنے کے لیے، بھائی کو ٹالنے کے لیے وہ ٹھیک ہے جناب بس کر دوں میں، نہیں، اگر کرنا ہے تو پھر پورا کریں۔ قرآن مجید میں موقوف بالعہد ان العہد کان مسئولا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو، وعدے موقوف بالعہد، وعدے پورے کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے متعلق تم سے سوال ہوگا، اس لیے جب وعدہ کریں تو وعدہ بولے پورا کریں۔ دو باتیں توجہ ہے نا آپ کی۔ تیسری بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائے میرے بھائی، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے کردار۔ آج پوری دنیا میں ایک انڈیا میں ایک شخص ہے ہندو ہے، آپ اندازہ کریں اس بات سے، ہے ہندو، اس نے میرے نبی کی شان میں ایک کتاب لکھی سیرت النبی میں، اور 250 صفحے پہ لکھی ہے حضرت، 250 صفحے، اور نام کیا رکھا ہے؟ عرب کا چاند، عرب کا چاند۔ جب کتاب کی تقریب نمائی ہوئی اسے کہا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اتنا نبی پاک سے متاثر ہے، مسلمانوں کے نبی سے، ان کی شان میں تو نے نعت لکھی ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ آگے جو اس نے جواب کہا نا وہ تجھے اور مجھے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں جب ان کو پڑھتا ہوں نا، ان کے واقعات پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں ابھی مسلمان ہو جاؤں، جب آج کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ہندو ٹھیک ہے۔ آج مسجد میں نئے جوتے پہن کے جاؤ تو فکر اتنی نماز کی نہیں ہوتی جتنی جوتوں کی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے جو واٹر کولر ہوتے ہیں گلاس، ان کو بھی زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے۔ یہ ننکانہ صاحب ہے نا، وہاں پہ مسلمان کا شوق چڑھا گردوارہ دیکھنے کا، تو وہ داخل ہو گئے تو جوتے اس کے ہاتھ میں تھے، آگے اس کو ملا سکھ، انہوں نے کہا مسلمان ہو، انہوں نے کہا جی مسلمان ہو، تو پھر جوتے کو ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا ہی میں نے گردوارہ دیکھنا ہے، انہوں نے کہا جوتے پھر رکھ دو، انہوں نے کہا جی آؤں گا تو واپس نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا تمہاری مسجد نہیں ہے۔ میرے بھائی آج سکھ بھی ہمیں تانا دے رہا ہے، ہمارے کردار اتنے لوگ ہیں، ہمارے کردار اتنے کمزور ہو گئے، ہم اتنی گراوٹ میں چلے گئے۔ کوشش کریں بھائی اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں۔ ہم میلاد منا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا، لیکن کردار کی بڑی ضرورت ہے، کردار کی بڑی ضرورت ہے، اپنے کردار پر غور کریں۔ وہ ایک عربی تھا نا پاکستان آیا تو واپس گیا، تو انہوں نے کہا پاکستان کے بارے میں کمنٹس نہیں، اس طرح کا سوشل میڈیا پہ بھی حیائی کا طوفان بپا ہے، جو مرضی آیا کر دیا، کمنٹس لکھ دیا، تو واپس گیا، تو نے پوچھا پاکستانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کلو مفتی کلو طبیب، میں سارے کے سارے ڈاکٹر بھی اور سارے کے سارے مفتی بھی تھے۔ میرے بھائی آپ سے میری گزارش ہے اپنا کردار اچھا کریں، تاکہ ہمیں لوگ دیکھ کے ہمیں یہ بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، جب میں گزر رہا ہوں تو لوگ بتا رہے ہیں کوئی مسلمان رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ تین بات۔ چوتھی بات سمجھ آنا کی، چوتھی بات یہ کہ وضو میں 4 فرض، وضو میں 4 فرض، بولیے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ یہ باتیں میں یاد رکھنی چاہیے۔ میرے ایک اسکول کا استاد ہے، دوست ہے،
ایک دن مجھے کہنے لگا، میں نے یہ مسئلہ بتایا تو کہنے لگا ساجی بالکل آپ سچ کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا جی میں 10th کلاس کا 10ویں کلاس کے امتحان دے رہا تھا اور اسکول میں نا اسلامیات میں بچوں کے لیے سوال تھا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، آپ کے آپشن دیا ہوتا ایک فرض ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یہ آپشن نہیں دیا ہوتا، ایک پہ ٹک کر دیجیے۔ تو کہنے لگا دوست نے ایک دوسرے سے نوجوان گھور گھور کے دیکھنے لگے بھائی ایک ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے۔ تو وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا، چوتھائی سے سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں بولیے؟ 4۔ منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا، چوتھائی سے سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو میں 4 فرض ہیں، یاد کر لیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض، بولیے کتنے فرض ہیں؟ 3، بولیں 3 فرض۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورا جسم دھونا، یہ غسل میں 3 فرض ہے۔ کتنے فرض ہیں غسل میں؟ 3۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورا جسم دھونا، یہ غسل میں 3 فرض ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے تو جو ہے نا آپ کی توجہ سے جماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 منٹ رہ گئے میرے اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ احباب دی وقار، غسل میں تو 3 فرض ہے، غسل میں 3 فرض۔ اسی طرح یاد رکھیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لیں، اگر نہیں سن رہی تو آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر یہ پیغام پہنچائیں۔ یاد رکھیں کریم، لوشن، واسلین یا باقی چیزیں جو ہم لگاتے ہیں اپنے چہرے پہ، جسم کے حصے پہ عورتیں یا مرد بھی لگاتے ہیں، خاص طور پہ چہرے پہ لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں کریم، لوشن یہ جسم میں جذب ہو جاتے ہیں، یہ جسم میں جذب ہو جاتے ہیں، اسے وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو ناخن پالش لگاتی ہے نا ہماری بیٹیاں بہنیں شادی کے موقع پر، ناخن پالش وہ طے بنا لیتی ہے اوپر ناخن کے اوپر، وہ نیچے پانی نہیں جانے دیتی، ناخن خشک رہتے ہیں، اور اگر ایک ناخن بھی خشک رہ جائے تو غسل تو 5 ادھر خشک رہے، 5 ادھر خشک رہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ پالش لگائے بھی نہیں، اور اگر وہ لگاتے بھی ہیں تو وضو اور غسل سے پہلے فوراً اس کو ہٹا دیں، دور کر دیں، تب ان کا وضو ہوگا، تب ان کا غسل ہوگا۔ جب تک وہ نہیں اترے گی اس وقت تک وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ نماز جمعہ آپ سفر میں چلے گئے یا سو گئے، گھر میں اٹھے، جلدی جلدی وضو کیا، مسجد پہنچے، بغدادی مسجد پہنچے، غوثیہ مسجد اڈا بندیال میں، امام نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بتاؤ جمعہ شامل ہو گئے یا رہ گئے؟ بولیے رہ گئے۔ میں ایک دن جمعہ پڑھا کے بیٹھا تھا، ایک ساتھی آدمی 4 رکعتیں پڑھی، پھر اس کی 2 رکعتیں پڑھی، دعا مانگنے لگا، کھڑا ہونے لگا، تو میں نے کہا بھائی کون سی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب قاری صاحب میں نے 2 جمعہ ہی پڑھا ہے، جمعہ کا دن نہیں آیا، جمعہ پڑھا، جمعہ نہیں پڑھایا تم نے؟ میں نے کہا یہ پڑھایا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی جمعہ جماعت کے ساتھ، جمعہ جماعت کے ساتھ، اگر جماعت سے آپ رہ جائیں تو پھر آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ بولو کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح سفر میں آپ گئے، یاد رکھیں فجر کے آپ نے پورے 2 فرض پڑھے، مغرب کے پورے 3 پڑھنے ہیں، باقی جو 4 نماز ہے نا، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 4 فرض عشاء کے، اس میں 4 کے بعد آپ نے کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ 2 پڑھنے۔ بولو کتنے پڑھنے ہیں؟ سفر میں 2 پڑھنے ہیں، اور عشاء میں وتر بھی لازم ہے، کئی لوگ وتر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں عشاء کی نماز میں سفر میں وتر لازم ہے، وتر واجب ہے، وتر وہ ضرور ادا کیا کریں، وہ ضرور ادا کرے تب نماز پوری ہوگی۔ تو آپ سفر میں گئے تو نماز رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ جو نماز رہتی ہے اس میں کس کا قصور ہے؟ گاڑی والوں کا یا ہمارا؟ کیوں گاڑی میں کھڑا ہوتا تو سارے توڑ توڑ دیکھتا ہے تو ادھر سے مخلوق آ گئی بھائی، ہم نے بھائی جلدی جانا ہے، صبر کرنا ہے، تو بعد میں پڑھ لینا، سارے کھڑے ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھے، اس لیے پڑھنے والے بنے، پڑھنے والے بنے۔ بہرحال مختصر سفر میں نماز قضا ہو گئی، گھر میں آپ لوٹائیں، یہ سفر میں ہی ہے، سفر میں قضا لوٹائے تو وہی سفر والی ہی لوٹائے گی، اور اگر گھر میں لوٹائے تو وہی سفر والی ہی قضا لوٹائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں گھر میں آ گئے تو پوری نماز لوٹانی ہے، 4 فرض نہیں، جس صورت میں نماز قضا ہوتی ہے اسی صورت میں اس کی بولیے ادا ہوتی ہے، اسی صورت میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ فرض سفر میں رہ گئے 2 رہ گئے تو آپ نے گھر میں بھی 2 پڑھ لیں۔ آخری مسئلہ اور آپ سے اجازت، اللہ تعالیٰ کی بات بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی بات بارگاہ میں دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ میرے بھائی کوشش کیا کرے صلح کرائے، کیا کرنا کرے؟ صلح۔ لیکن ہمارے یہاں تو لوگ نا ایسے لوگ ہیں بندی سے تیل بندے 2 بھیڑ پاؤں سے تھوڑی تھوڑی دوسرا چاٹا لگ جائے تو زیادہ بیٹھا رہے اس سے عزت کھا کے لانتی، پھر نک بھی گئے او بھائی یہ نکا شکار چکر جو باہر نکلو، بلکہ معاف کرنے کا جذبہ سیکھو، صلح کرنے کا جذبہ سیکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کو نا معاف کر دے، کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے محبوب فرماتا ہے قیامت کے دن آئے اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے بندے کو معاف کیا، آج میرا تمہیں معاف کرنے کا جذبہ سیکھے۔
نے کہا والعافین عن الناس، اے امام حسین مومن معاف بھی کرتے ہیں، فرمایا میں نے معاف کیا. اس نے پڑھا اللہ یحب المحسنین، اے امام حسین اللہ نیکی کرنے والے کو پسند بڑا کرتا ہے. امام حسین فرمایا جا میں نے تمہیں عذاب بھی کیا. اب یہ نہیں ہے کہ سوچوں گا تو عمل کروں گا، تو صرف نعرے لگاتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز رہ جاتی ہے. نہیں، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حرام چھوڑنا بھی قبول ہے. کوشش کریں کہ کیا کریں، معاف کر دیا کریں اور صلح کرایا کریں. صلح کرانا کتنا پیارا عمل ہے، ذرا غور سے حدیث سنی اور اجازت. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صحابہ تمہیں نماز اور روزہ اور صدقہ سے بہتر عمل بتاؤں؟ نماز روزہ اور صدقہ سے، نماز اور روزہ اور صدقہ سے بہتر عمل بتاؤں یا صلح بتائیں؟ سرکار نے فرمایا نماز روزہ اور صدقہ سے بہتر عمل یہ ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اور صلح کرانا کتنا محبوب ترین عمل ہے. اللہ کے محبوب فرماتا ہے جو بندہ صلح کرا کے واپس پلٹتا ہے نا، صلح کرا کے واپس پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی صلح کرانے والے کی یقیناً مغفرت فرما دیتا ہے. اور قرآن مجید پڑھیں انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتے ہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں صلح کرو، بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کرو، بندی دے تیل نہ پاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کوشش کیا کریں کیا کرائے، صلح کریں. اور اگر معافی کا طلبگار ہو تو اسے معاف بھی کر دے. اللہ بند کرتا ہے صبر کو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے گا. اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس گھر میں رہنے والی بیٹیاں بہنیں مائیں، اس گھر میں رہنے والے جملہ افراد بزرگ، ہمارے بھائی امان اللہ خان صاحب اور دیگر کے شہزادگان فرزندان اور دیگر احبا، اللہ سب کی خیر فرمائے. اور اس پوری کنبہ برادری کی، اس پورے خاندان کی یا اللہ برکات عطا فرمائے گھروں میں. اور باقی جو اولاد ان کی دعوت پہ ہے، جس جس فیملی سے تعلق ہے، جس جس علاقے سے تعلق ہے، اللہ سب کو اپنا فضل نصیب فرمائے، اللہ سب کو اپنی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ 5 وقت کی نماز نصیب فرمائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو پھر یار دیکھو نا کتنے حالات نارمل ہوتے جا رہے ہیں، کعبے کی رونقیں کم ہوتی جا رہی ہیں، کرونا وائرس پھر سے سر اٹھا رہا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، ماسک ضرور پہنے لیکن سب سے زیادہ رجوع اللہ کریں. تکلیفوں کو ٹالنے والا بھی اللہ، مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی اللہ، عذابوں کو ٹالنے والا بھی اللہ، وائرس سے بچانے والا بھی اللہ، بیکٹیریوں سے بچانے والا بھی اللہ، جرثوموں سے بچانے والا بھی اللہ. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تمام بیماریوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آمد ہے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت سلام میں ہدایت پیدا اللہ مقام لا مقام کی جمی بار سجدہ جھکی رفت منزل عرش آن جھکی عظمت قبلہ تینوں دنیا جھکی جن کے جان رحمت پیلا یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو. قبول اسلام السلام على سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ آج کی اس خوبصورت بزم کی محفل پاک ثواب
تیری بارگاہ نازل پیش کرتے قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے قبول فرما، جملہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے قبول فرما، نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین علیہ پاک ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات ائمہ اربعہ اولیاء کاملین شہیدان اسلام نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت، یا اللہ اس میرے بھائی کے گھر میں جتنے دوست قریب سے دور سے بزرگ جوان بچے میرے اللہ موجود ہیں، ان کے رشتہ دار یا اللہ مرد عورتیں بچے بچیاں جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے قبول فرما، بھائی امان اللہ خان صاحب کے والد عزیز وقار والدہ مرحومہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد مرد عورتیں بچے بچیاں پورے کنبہ کے یہاں ابا خیال میں قید آباد میں جو مدفون ہیں سب کی ارواح کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے قبول فرما، اے میرے اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت عشق رسول کا صدقہ ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرما، اے میرے اللہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا صدقہ پیارے پاکستان کو امن کا گہوارہ فرما، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا اور سخاوت کا صدقہ میرے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے افراد ہیں اہل ایمان اہل اسلام یا اللہ سب کو بزرگوں کو جوانوں کو بچوں کو بیٹیاں بہنیں مائیں سب کو 5 وقت کی نماز نصیب فرما، میرے اللہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی عظیم شجاعت کے صدقے میرے اللہ پیارے پاکستان کو ترقی نصیب فرما، یا اللہ کرونا وائرس سے ہمارے پیارے وطن کو ہمارے پیارے علاقہ کو میرے اللہ اس سے جس طرح پہلے دور محفوظ رکھا یا اللہ نجات دی، یا اللہ پھر بھی اس وائرس سے اس بیماری سے میرے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمارے مالک کریم جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں میرے اللہ ہمارے بھائی عاشق صاحب بڑی محبت سے ہمارے ہر پروگرام کی کوریج دیتے ہیں، میرے اللہ تمام دوستوں کو یا اللہ ہمارے ناخوانوں کو ہماری عوام کو بڑی محبت سے بڑی لگن سے محفل سجاتے ہیں، میرے اللہ سب کو بیت اللہ شریف مدینہ شریف کی بار بار حاضری عطا فرما، اے میرے اللہ سب کو محتاجی سے بچا، اے میرے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے میرے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، بے رزقوں کو رزق عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشی عطا فرما، بے اتفاقوں کو عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے جوان بھائی کھڑے ہیں بزرگ کھڑے ہیں بچے کھڑے ہیں سب کی جائز حاجات جائز خواہشات یا اللہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے یا اللہ جلدی انہیں تکمیلی مرحلے تک پہنچا، وفد امین اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا اللہ ہمیں نفرتیں ختم کرنے کی اور محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی